یہی اس طائفہ منصورہ کا تخصص ہے، یہی طائفہ منصورہ کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنا تمام تر تعلق اور وابستگی اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے۔ اللہ اکبر بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری دور میں بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت میں کچھ تفریق کی راہیں پیدا ہو گئیں۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی عقیدت کا مرکز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا لیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ موقف ہی اختیار کر لیا کہ ہمیں دین حضرت علی یا اہل بیت کے توسط سے ملے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے توسط سے اگر ملے گا تو نہیں، دین اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، ان کے توسط سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم اس دین کو قبول کریں گے، اس کو ہم دین سمجھیں گے۔ لیکن اگر کوئی اور اس کو بیان کرتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ نظریہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیدا ہوا، اور روافظ اس نظریے کے حامل بنے۔ ان کے مقابلے میں کچھ خارجی تھے، خوارج تھے۔ ان کا ایک اور فکر تھا، وہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین جو اختلافات رونما ہوئے، ان اختلافات میں الجھنے والے صحابہ، ان کی روایات کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ ان سے پہلے کے جو صحابہ تھے، ان کے توسط سے اگر دین ہمارے پاس پہنچے تو ہم اس دین کو قبول کریں گے، لیکن اگر جنگ جمل ہے، صفین ہے، یا اس کے بعد کے حروب ہیں، ان میں حصے دار یا ان میں شریک ہونے والے، ان کی روایات کا ہم اعتبار نہیں کریں گے، نہ حضرت علی کی، نہ حضرت معاویہ کی، نہ حضرت عمر بن عاص کی، نہ حضرت مغیرہ کی، نہ ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ ایک فکر پیدا ہوا خوارج حضرات کا۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام، میں بات سمجھانی چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ صحابہ کرام جو براہ راست ان حروب میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، وہ تو ایک دوسرے کی روایت کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ عین میدان حرم میں مقتولین کا جنازہ پڑھانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور فریقین کے مقتولین کی تدفین بھی مل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے تھے۔ لڑائی ہوئی اجتہادی طور پر، غلط فہمی کے نتیجے میں، لیکن کیا اس کے نتیجے میں کیا انہوں نے ایک دوسرے پہ بد اعتمادی کا اظہار کیا؟ قطعاً نہیں۔ ان کی آپس میں محبتوں میں کوئی فرق پڑا؟ قطعاً نہیں۔ بلکہ وہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عادل اور ان کی روایات کو قبول کرتے تھے، ان کی باتوں کو تسلیم کرتے تھے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے۔ سمجھے بات؟ اب دیکھیں، صحابہ کرام جو براہ راست اس معاملے سے متاثر تھے یا اس میں آئے تھے، داخل ہوئے تھے، لڑائیوں میں شامل ہو گئے تھے، وہ بھی تھے جو ان لڑائیوں سے علیحدہ رہے، جس طرح حضرت سلمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان دونوں فریقین سے بیزار رہے، علیحدہ رہے، جنگوں میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ فتنہ ہے، ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ رہا کہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہونے کے باوجود ان کے آپس میں کوئی بے اعتمادی نہ تھی، آپس میں کوئی بے اعتمادی نہ تھی، لیکن جو اس فکر سے برگشتہ ہوئے، اس فکر سے جدا ہوئے، انہوں نے
روایات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ان حروف کے نتیجے میں تقسیم کر ڈالا کہ ان کی روایت قبول کریں گے، ان کی روایت قبول نہیں کریں گے، ان کے توسط سے دین آئے تو مانیں گے، ان کے توسط سے دین آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ اور یہ فکر یعنی وہ رافضیوں کی ہو، سوائیوں کی ہو، وہ خارجیوں کی ہو یا ناسبیوں کی ہو، یہ فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فکر نہ تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نہ تھی۔ طائفہ منصورہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، ان کی یہ فکر نہ تھی۔ اس کے بعد المیہ کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کے بعد تابعین کا، اتباع التابعین کا جس وقت دور آیا ائمہ کرام کا، تو اس وقت ائمہ کرام جو کبار علماء تھے، ان کے حلقے کے ساتھ جو ان کے تلامذہ وابستہ تھے، انہوں نے نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہی فکر، وہی سوچ، وہی طرز اختیار کرنے کی کوشش کی جو طرز انہی رافضیوں کی تھی، خارجیوں کی تھی اور ناسبیوں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ اس میں اتنی حزبیت اور اتنا تشدد اور اس میں اتنی کہنا چاہیے کہ آپس میں نفرت اور بودھ بعد میں پیدا ہوا۔ حالانکہ ائمہ کرام کے مابین جس طرح صحابہ کے مابین بودھ نہیں تھا، ائمہ کرام کے مابین کوئی بودھ نہیں تھا۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ فقہی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ باہم ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ لیکن جب بات اس سے آگے بڑھی، بالکل اسی طرح سمجھے جس طرح کے صحابہ کرام سے جب بات آگے بڑھی تو پھر دین میں ایک رکھنا پیدا ہوا، ایک حزبیت پیدا ہوئی، ایک فکر صحابہ سے ہٹ کے پیدا ہوئی۔ بالکل یہی کیفیت حضرات ائمہ کرام کے بعد ائمہ کرام کے ساتھ جو وابستہ حضرات تھے ان کے ساتھ رہی۔ یہ طائفہ منصورہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی، جنہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے ان سے اختلاف کیا، رافضیوں سے، خارجیوں سے، ناسبیوں سے، اور اسی صراط مستقیم پہ قائم رہے جو صراط مستقیم یا جو طائفہ منصورہ صحابہ کرام کی راہ کتاب و سنت کی راہ تھی کہ ہم نے تو اللہ کی کتاب کی تابعداری کرنی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق بیان کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے، حضرت معاویہ بیان کرے، حضرت عمر بن عاص بیان کرے، کوئی بھی صحابی بیان کرے اور وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا